کہ یہ جو خواتین کا کنونشن مہاجر قومی موومنٹ کی جو خواتین ونگ ہے مہاجر قومی موومنٹ کا، اس نے جو انعقاد کیا ہے، جو 26 فروری کو شام انشاءاللہ تعالی یہاں اسی گراؤنڈ کے اندر منعقد ہوگا، وہ ایسے حالات میں اس اجتماع کو منعقد کیا جا رہا ہے جس وقت یہ شہر جو بلا شبہ مہاجروں کی شناخت ہے، مہاجروں کا فخر ہے، وہ اسٹریٹ کرائم کی بری طرح زد میں ہے۔ یہ شہر جہاں ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں سکون سے اس شہر میں سفر کیا کرتی تھیں، ہم چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہوں، اس شہر میں واپس آ کر ہی سکون ملتا تھا۔ آج اس شہر کی تمام گلیاں ہم سب کے لیے غیر محفوظ بنی ہوئی ہیں، اور اس خواتین کنونشن کا انعقاد اس لیے بھی خواتین ونگ نے ضروری سمجھا کہ ان کو اس بات کا احساس تھا، اس بات کا ادراک تھا کہ آج جن حالات سے یہ شہر گزر رہا ہے، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں جو کالج یونیورسٹی جاتی ہیں اور اپنے آپ کو وہ کبھی غیر محفوظ نہیں سمجھتی تھیں، آج جن حالات سے یہ شہر گزر رہا ہے، ہماری بیٹیاں بھی کالج یونیورسٹیاں اور تعلیمی اداروں میں جاتے ہوئے سہمی ہوئی ہوتی ہیں کہ جب تک مقامی پولیس یہاں نہیں ہوگی اور یہاں کا انتظام مقامی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، اس وقت تک یہاں مستقل اور دیرپا امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہاں مستقل امن کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے مقامی لوگوں کو پولیس میں بھرتی کیا جائے، اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں امن قائم کریں۔ اور اگر موجودہ صورتحال جس طرح چل رہی ہے اور اس صورتحال میں جس طرح اسلحے کا بے دریغ استعمال رہزنی کی وارداتوں میں ہو رہا ہے، اور ہم سب کا صرف مال و اسباب غیر محفوظ نہیں ہے، ہماری تو عزتیں، ہماری تو جانیں غیر محفوظ ہو گئی ہیں کہ 2 منٹ میں ایک موبائل کی خاطر ایک قیمتی انسانی جان ضائع ہو جاتی ہے اور اس کو قتل کر کے لوگ بآسانی یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اور اب تک جو وارداتوں میں شہریوں کے ہاتھوں لوگ پکڑے گئے، دکھ کی بات یہ ہے، اور میں اس کی بہت شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ جو شہریوں نے ڈاکو رنگے ہاتھوں پکڑے، ان میں سے اکثریت سرکاری ملازم نکلی ہے، یا تو وہ پولیس سے تعلق ہے یا کسی ادارے سے ان کا تعلق نکلا ہے۔ اگر لوگ اسی طرح جن کی ذمہ داریاں اس شہر کے لوگوں کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے، وہ اگر خود لوٹنے میں، خود رہزنی کی وارداتوں میں ملوث ہوں گے، تو میری بات بالکل بجائے ہے کہ اس شہر میں لوگ کمانے کے لیے آئے ہیں، یہاں اپنی خدمات دینے کے لیے نہیں آئے۔ یہاں لوگوں کا تمام توجہ صرف پیسہ بنانے پر ہے، اس شہر کے امن سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس لیے اس شہر کے اندر یا تو مقامی پولیس تعینات کی جائے، یا پھر ان تمام اسٹریٹ کرائم میں ملوث، غیر قانونی حرکتوں میں ملوث، اس شہر پر قبضے میں ملوث جو مسلح گروہ ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے کہا تھا، اور میں پھر دوبارہ مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت یا تو اس شہر کے اندر قیام امن کے لیے تمام علاقہ غیر ختم کرے، تمام علاقوں میں آپریشن کر کے اس کو اسلحے سے پاک شہر بنائے، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو سندھ حکومت اور وفاق دونوں اس شہر کے ہر شہری کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے اور اپنی جان، مال، آبرو کی حفاظت کر سکے، اپنے فیملی کی حفاظت کر سکے۔ میں اپنے کسی بھی بات سے انکار انشاءاللہ تعالی نہیں کروں گا۔ میں نے متعدد بار یہ کہا کہ اگر کسی شخص کی جان کو خطرہ ہے تو جب اللہ کے حضور آپ نماز میں نیت باندھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی موذی جانور آپ کے سامنے آ جائے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو، تو آپ اللہ کے حضور جو آپ نے نیت کی وہ نیت توڑ دیتے ہیں، تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے کون سا قانون راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی قانون راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اگر
کسی کی جان کو خطرہ ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے. اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی. میں لڑنے کی بات نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی لڑائی مسلط کرے تو کیا ہمیں سر جھکا کر اپنی گردنیں دے دینی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب بزدلی کی علامت ہے. اور میری قوم جو تحریک پاکستان میں اپنی بہادری کو تسلیم کروا چکی، جو محصورین مشرقی پاکستان کی شکل میں آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں ہیں اور دیار غیر میں وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہہ کر آج بھی وہاں پر پاکستانی پرچم لگا کر اپنی بہادری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ان سے یہ توقع رکھی جائے کہ کوئی حملہ کرے، کوئی ہمیں قتل کرے اور ہم سر جھکا کے مستقل گردنیں دیتے رہیں، تو یہ ظاہر ممکن نہیں ہے. دفاع کا حق ہے، اور دفاع کا حق میں اپنے تمام شہریوں کو، تمام ساتھیوں کو دیتا ہوں. میں نے کبھی اپنے ساتھیوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر کوئی آپ پر حملہ آور ہوتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ واپس نہیں جانا چاہیے. یہ کنونشن اس لیے منعقد کیا گیا کہ اس قوم کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ تنہا نہیں ہے، یہ شہر لاوارث نہیں ہے. مہاجر قومی موومنٹ ان حالات پر اپنا کردار ادا کرے گی. مہاجر قومی موومنٹ اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کے تحفظ کے لیے جو ممکن ہو سکا وہ کرے گی. اور اس شہر کے اندر ہم اپنی بچیوں کو غیر محفوظ نہیں ہونے دیں گے. سب نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں متحدہ نے ہی احتجاج کیا تھا، اور میں کوشش پوری کرتا ہوں کہ میں احتیاط کروں، لیکن آپ سب کو احساس دلانے کے لیے یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ متحدہ کی بات کرنے کے باوجود ڈنڈے کھانے کے لیے میری قوم کی ہی بہن بیٹیوں کو وہاں لے جایا گیا تھا، اور کوئی دوسرا ان کے ساتھ نہیں تھا. تو جب ظلم و زیادتی آپ پر کوئی ریاستی طاقت کرے یا قومیت کی بنیاد پر، لسانی بنیاد پر کوئی آپ کے ساتھ ناانصافی کرے، وہ آپ کا مسلک نہیں پوچھتا، وہ آپ کی زبان کی بنیاد پر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. تو تمام مہاجر ماؤں، بہنوں کو، بیٹیوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ کسی مہاجر قومی موومنٹ کا پروگرام ہے، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا پروگرام ہے. یہ سوچئے، اس یقین کے ساتھ یہاں آئیے کہ یہ پروگرام پوری مہاجر قوم کا پروگرام ہے، مہاجر ماں اور بہنوں کا کنونشن ہے.